پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری بنانی ہے۔ یہ کہنے سے کچھ نہیں ہوتا کہ پاکستانی ڈرامہ جو ہے وہ دنیا بھر میں چھایا ہوا ہے۔ یہ کہنے سے ڈرامہ انڈسٹری نہیں بنتی کہ پاکستانی ڈرامہ دنیا بھر میں چھایا ہوا ہے، کیونکہ ابھی تو یوٹیوب چینل آ گیا اور جو بھی سوشل میڈیا وغیرہ کی ویب سائٹس ہیں، ایپس ہیں، یہ ساری چیزیں اس کی وجہ سے تھوڑا دیکھنے کے لیے فروغ مل رہا ہے لوگوں کو۔ باہر ملک میں جو رہ رہے ہیں، یہاں رہ رہے ہیں وہ لوگ جو پاکستانی ڈرامہ، ظاہر سی بات ہے جو پاکستانی باہر رہ رہے ہیں وہ سرچ تو کریں گے کہ پاکستان میں ڈرامے کیسے بن رہے ہیں، تو وہ زیادہ تعداد میں آ جاتے ہیں۔ مگر ڈرامہ انڈسٹری بنانی ہے۔ اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے 15 سال میں جو لوگ ڈرامہ سیریل لکھ رہے ہیں، جو رائٹرز ڈرامہ سیریل لکھ رہے ہیں، ان کو عوامی مقبولیت حاصل کیوں نہیں ہو رہی۔ عوامی مقبولیت سے پتہ چلے گا کہ ڈرامہ انڈسٹری بن رہی ہے، بنائی جا رہی ہے، یہ بننے کی طرف چل پڑی ہے۔ جو لوگ 15 سال سے نئے رائٹرز ڈرامہ لکھ رہے ہیں، ڈرامہ سیریل لکھ رہے ہیں، وہ بہت تعداد میں لکھ رہے ہیں، وہ سال میں 2 بھی آ رہے ہیں، 3 بھی آ رہے ہیں، 5 سال میں 3 ڈرامہ سیریل بھی آ رہے ہیں ان کے لکھے ہوئے، مگر ان کی عوامی مقبولیت تو ہو نہیں رہی۔ اس کی پہلی وجہ کیا ہے؟ اس کی نمبر 1 وجہ کیا ہے؟ اس کی نمبر 1 وجہ یہ ہے کہ جب کوئی نیا رائٹر پروڈکشن ہاؤس میں جاتا ہے یا انٹرٹینمنٹ چینل میں جاتا ہے، کانٹینٹ ہیڈ کے پاس کانٹینٹ ہیڈ کے پاس یا ڈرامہ انچارج کے پاس، تو وہ پہلے سے ہی اس کا جو کانٹینٹ ہیڈ ہے اور جو ڈرامہ انچارج ہے اس کا پہلے سے ہی مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ وہ پہلے سے ہی انسپائر ہوتا ہے کہ دیگر 4-5 جو ڈرامہ سیریل کے جو چینلز ہیں ان کے اوپر کیا چیز زیادہ دکھائی جا رہی ہے۔ تو وہ جو نیا رائٹر آتا ہے یا جو 10-12 سال 15 سال میں جو لکھ رہے ہیں، وہ ان سے بات کا آغاز ہی وہیں سے کرتا ہے، یار وہ ڈرامہ سیریل دیکھا تھا اس چینل کے اوپر، وہ تھوڑا سا نا پبلک کو پسند آ گیا تھا، اس میں تھوڑی سی ایسی بات تھی۔ اب کیا ہوا کہ جو رائٹر اپنا فریش آئیڈیا لے کر آیا، اپنی کہانی لے کر آیا، اپنا کانسیپٹ لے کر آیا، اس کا رخ تو مڑ گیا، اس کا رخ تو وہیں مڑ گیا جہاں وہ کانٹینٹ ہیڈ جس ڈبے میں بیٹھا ہوا ہے چینل کے، وہ ڈرامہ انچارج جس ڈبے میں بیٹھا ہوا ہے، اب وہ وہاں سے سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ اب وہ بھی کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ کچن تو سب کو چلانا ہے اپنا، ظاہر سی بات ہے کچن تو سب کو ہی اپنا چلانا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ بولتا ہے جو کیونکہ اپروو تو یہی کرے گا بندہ جو اس سیٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، تو یہ جو بول رہا ہے میں بھی اسی طریقے سے باتیں کرنا شروع کر دوں۔ تو اکثریت رائٹرز کی کیا کر رہی ہے، نیو رائٹرز کی، وہ اسی طرح سے باتیں کرنا شروع کر دیتی ہے، کیونکہ اس کو موقع مل رہا ہوتا ہے، اس کو بہت اچھے پیسے بھی مل رہے ہوتے ہیں، تو پیسے بہت اچھے مل رہے ہیں مگر ڈرامہ انڈسٹری تو نہیں بن رہی۔ موقع مل رہا ہے مگر ڈرامہ انڈسٹری تو نہیں مل رہی، یعنی موقع بھی موجود ہے اور پیسے بھی موجود ہیں، مگر ایک اچھا ڈرامہ سیریل جو ہوتا ہے، اچھا ڈرامہ سیریل سے مراد یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ پیسے کما کے دے۔ اچھے ڈرامہ سیریل سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر ایسی کہانی ہو جو دل کو چھو لے، جو یاد رہ جائے، جو 1 گھنٹہ 45 منٹ کا جو وقت گزرتا ہے وہ دیکھنے والوں کا توجہ سے اور اچھی طریقے سے محظوظ ہو کے گزر جائے۔ ایک وجہ تو یہ ہو گئی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جو رائٹرز ہیں ان کا جو ڈرامہ سیریل ہے وہ 80 لاکھ 1 کروڑ 1.5 کروڑ 2 کروڑ، اللہ رحم کرے، 1 کروڑ 2 کروڑ 1.5 کروڑ، پتہ نہیں 2 کروڑ اتنے کروڑ میں وہ ڈرامہ سیریل بن رہا ہے۔ ایک ڈرامہ رائٹر جس کے لکھے ہوئے ڈرامہ سیریل پر آپ اتنے پیسے لگا رہے ہو اور اتنے نامور ایکٹرز اس میں شامل کر رہے ہو جو آپ کی نظر میں نامور ایکٹرز ہوتے ہیں، وہ آپ اس میں شامل کر رہے ہو، مگر اس رائٹر کو اسی چینل کے مارننگ شو میں نہیں بلا رہے آپ۔ کیوں نہیں بلا رہے؟
اسی رائٹر کو جس کا ڈرامہ سیریل 1.5 کروڑ میں 2 کروڑ میں بن رہا ہے لکھا ہوا، اس کو آپ اسی چینل کے مارننگ شو میں نہیں بلا رہے. آپ مارننگ شو میں بلاؤ گے تو آڈینس کو پتہ تو چلے گا کہ یہ ڈرامہ سیریل اس رائٹر نے لکھا ہے، یہ دکھنے میں ایسا لگتا ہے، بولنے میں ایسا لگتا ہے، اس کے خیالات ایسے، اس کا ویژن ایسا ہے، کیونکہ یہ چاروں پانچوں چیزیں اس میں ہیں ہی. اور اگر ہے بھی تو وہ جو وہاں جو کانٹینٹ ہیڈ اور سی ای او اور جو بھی لوگ جو اپروو کرتے ہیں، ڈرامہ انچارج وغیرہ جو ہوتے ہیں، تو انہوں نے وہ جو خصوصیات ہیں، وہ جو خوبی ہے اس کی، وہ تو اس کو پہلے ہی انہوں نے کل کر دیا نا. اس لیے لاکھوں روپے خرچ کرنے کے باوجود کرو جس کے ڈرامہ سیریل میں لکھے ہوئے ڈرامہ سیریل میں ایک ایکٹر 40 لاکھ لے رہا ہے، 30 لاکھ روپے لے رہا ہے، آپ اس رائٹر کو اپنے ہی چینل کے مارننگ شو میں نہیں بلا رہے. اور اگر کسی رائٹر کو مارننگ شو میں اسی چینل کے مارننگ شو میں بلاتے ہیں، یا تو وہ خود ایکٹر ہوتا ہے اور رائٹر ہوتا ہے، کیونکہ اس کی تھوڑی پبلسٹی ہوئی ہوتی ہے تو اس لیے اس کو بلا لیتے ہیں. تو یہ تو عجیب چیٹنگ والے طریقے ہو گئے. تو پھر یا کوئی ڈائریکٹر خود رائٹر ہے تو اس کو آپ بلا لیتے ہیں، یا پھر وہ جو پی ٹی وی کے دور میں لکھتے تھے، ایس ٹی این اور این ٹی ایم کے دور میں لکھتے تھے، اگر ان میں سے کوئی رائٹر لکھ رہا ہے تو اس کو آپ مارننگ شو میں بلا لیتے ہیں. مگر یہ جو نیا والا رائٹر ہے، جو ابھی جو 10-15 سال میں آئے ہیں ڈرامہ سیریل لکھنے کے لیے، جن کو یہ پتہ چلا ہے کہ یار وہ ڈرامہ سیریل لکھ سکتے ہیں، وہ مکالمے لکھ سکتے ہیں، وہ سچویشنز لکھ سکتے ہیں، اس کی حوصلہ افزائی کے لیے، اس کو منظر عام پہ لانے کے لیے تو آپ خود کام نہیں کر رہے. اب اگر آپ اس کو پذیرائی نہیں دے رہے، اس کی حوصلہ افزائی نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کانٹینٹ ہیڈ ہے اور جو ڈرامہ انچارج ہے اور جو سی ای او ہیں، جو بھی لوگ یہ ڈرامہ سیریل اپروو کرتے ہیں، چاہے وہ پروڈکشن کی طرف سے جائے چینل میں، چینل سے پروڈکشن کی طرف جائے، وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، ان کا یہ گھمنڈ ہوتا ہے، ایک بہت ہی تنگ نظری ہوتی ہے کہ یار اس کو تو ہم بنا رہے ہیں، اس کی پبلسٹی تو ہم سے زیادہ ہو جائے گی، اگر یہ ڈرامہ چل گیا تو یہ تو پہچانا جائے گا. پھر ایسا نہ ہو کہ اس کی جگہ پہ اس کو ڈرامہ انچارج بنا دیں، اس کو کانٹینٹ ہیڈ بنا دیں، اس کو کوئی آگے کوئی اچھا موقع نہ مل جائے. یہ تنگ نظری کی بات ہے. ایک رائٹر کو رائٹر کے طور پہ لینا چاہیے، اور اس کے لیے جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی انسان، کوئی بھی لڑکا لڑکی، خاتون عورت مرد، جو بھی اگر ڈرامہ سیریل لکھ رہے ہیں تو اس کو اس چینل کے مارننگ شو میں بلائیں، تاکہ پتہ چلے کہ یہ رائٹر جو ہے یہ دکھنے میں ایسا لگتا ہے یا لگتی ہے، بولتا ایسے ہے یا بولتی ہے، اور اس کے خیالات ایسے ہیں. کیونکہ جب وہ مارننگ شوز میں آئیں گے تو اس کے محلے والوں کو، اس کے ارد گرد والوں کو بھی تو پتہ ہوگا کہ یار یہ ڈرامہ سیریل اس نے لکھا ہے. پتہ تو چلے گا کہ ٹائم ضائع ہوا ہے، ڈرامہ سیریل میں بوریت ہوئی ہے، بیکار گیا ہے. اس بات کو چھوڑ دیں کہ وہ یوٹیوب چینل سے دنیا بھر میں ڈرامہ سیریل سرچ ہو گیا، کیونکہ باہر جو بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں باہر ملکوں میں، پاکستانی، وہ تو پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں، تو ہر چیز سرچ کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ ڈرامہ سیریل بھی سرچ کر کے دیکھتے ہیں، تو اس میں بہت سارے ویوز آتے ہیں. تو اس سے نہ سمجھیں کہ دنیا بھر میں پاکستانی ڈرامہ چھایا ہوا ہے. پی ٹی وی کے دور میں تھا، پی ٹی وی کے پرانے دور میں جو اچھا دور تھا اسی میں تھا کہ پی ٹی وی کا یہ پاکستان کا ڈرامہ جو تھا وہ دنیا بھر میں چھایا ہوا تھا، کیونکہ ان ڈرامہ سیریلز کے اوپر فلمیں بھی بنتی تھیں. انڈیا میں اگر کاپی ہوتی تھی تو کسی نہ کسی فلم میں وہ کہانی نظر آ جاتی تھی، اور جو بھی سب میں بحث چلتی تھی، اخبارات میں لکھا جاتا تھا، اور یہ بڑی خوشی کی بات ہوتی تھی. مگر اب تو الٹا ہو رہا ہے. 1960 کی فلمیں اٹھا لیتے ہیں، 1970 کی فلمیں اٹھا لیتے ہیں، اسی کی کہانی اٹھا کے لمبے لمبے سین، عجیب عجیب سے سین، جملے ان میں وہ ایپیسوڈ بڑھاتے رہتے ہیں. تو یہ معاملات الٹے ہو گئے. اس وجہ سے پاکستانی ڈرامہ رائٹرز جو پچھلے 15 سال میں آ رہے ہیں وہ عوامی مقبولیت حاصل نہیں کر پا رہے. ان کی جو ریسپیکٹ ہے، چاہے وہ اسکوٹر پہ لکھنے آ رہے ہیں، چاہے وہ کار میں بیٹھ کے آ رہا ہے، چاہے وہ بس میں بیٹھ کے آ رہا ہے، جو ڈرامہ سیریل کروڑوں روپے میں بنایا جا رہے ہیں، وہ ایک ڈرامہ رائٹر نے وہ ڈرامہ لکھا ہے، اس کو آپ اپنے مارننگ شو میں تو بلاؤ، تاکہ دیگر چینلز کے جو لوگ ہیں، کریٹیو لوگ ہیں، ان کو ایک دوسرے کے بارے میں
پتہ چلے گا یار یہ والا ڈرامہ سیریل اس بندے نے لکھا تھا، اس کے اندر یہ خاص بات ہے، یہ والا ڈرامہ سیریل اس لڑکی نے لکھا تھا، اس خاتون نے لکھا تھا، اس کے اندر یہ خاص بات ہے، تو پھر وہ اس خوبی پہ کام کریں گے۔ اس طرح رائٹرز کو اپنا اظہار کرنے کا موقع بھی ملے گا، بحث کرنے کا موقع بھی ملے گا۔ وہ صرف موقع اور پیسے کی اس میں نہیں ہوگا، وہ اس بات پر ہوگا کہ یار اگر میرے سامنے بیٹھا ہوا بندہ بھی میری کہانی کو خراب کروا سکتا ہے تو وہ اس پہ بحث کرے گا، اس پہ گفتگو کرے گا، اس پہ چار دلائل دے گا۔ اس طرح جا کے پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری بننا شروع ہوگی، کیونکہ پاکستان نے پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری بنانی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔